بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابد سیال حاضر ہے ادارے اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ. اور جناب علی ارمان صاحب دستیاب ہیں آج ہمیں اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں. سوال غزل کے بارے میں ہے. بہت شکریہ آپ نے وقت عنایت کیا علی ارمان صاحب. جی آپ کا شکریہ جناب کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ پہلے بھی آپ سے بات ہوئی غزل کے بارے میں، اور آج پھر ایک دفعہ جو ہے اسی کو آگے چلاتے ہیں ایک اور سوال کے ساتھ. یعنی یہ تو آپ نے فرمایا کہ غزل جو ہے وہ ہر زمانے میں، پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی کہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی طرح سے وہ نئے زمانے کا ساتھ دیتی رہی. اور آپ نے جو بات کی تھی اس سے پہلے گفتگو میں، وہ روح اثر کی تھی کہ اپنے عہد کے ساتھ مل کر آگے چل. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب عام طور پر غزل لکھتا ہے، یعنی ہمارے زمانے کا بھی اور اس سے پہلے کے زمانوں کے، جو زمانوں کا مطلب ہے کہ ادوار سے گزرتے ہوئے جو لوگ ہیں. پہلی دہائیوں کے۔ ہاں. تو ایک خاص طرح کا کلاسیکی موضوعات کا دائرہ، ایک خاص طرح کی لفظیات، ایک خاص طرح کے اسالیب کا ایک بنڈل، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لازماً غزل میں در آتی ہیں. یعنی ہر ایک غزل گو کے ہاتھ کہیں نہ کہیں وہ ضرور آ جاتا ہے. تو ظاہر ہے روایت کی طاقت ایک بہت بڑی، کچھ تو اس کا اثر ہے. لیکن کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا، مثلا یعنی ایسا بھی ہے کہ بہت جدید نظم لکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی جب غزل لکھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہی شاعر ہوتا ہے، تو وہ اس صنف میں آ کر وہ بھی اسی طرح کا کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک طرح کا یہ بوجھ ہے جو غزل کا شاعر جو ہے وہ اپنے ساتھ اٹھائے پھرتا ہے، اور کسی وقت اس سے جا کے اس کو ذرا ہلکا کرنا چاہیے؟ اچھا اب اس میں تھوڑی سی اب شاید بات تلخ لگے کہ آپ کو، لیکن بہرحال سچی بات میرے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر زبان کی طرح اردو میں بھی جو اس وقت شعری منظر نام ہے، چاہے وہ غزل لکھنے والے ہوں، نظم لکھنے والے ہوں، تو ان میں سے بنیادی طور پہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا آیا کہ 90% لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس سے، وہ شاعر نہیں ہوتے بنیادی طور پہ۔ وہ شعر لکھنا اور بات ہے، شاعری کرتے رہنا، کتابیں چھاپ دینا اور بات ہے، لیکن شاعر میں ان کو مانتا ہوں کہ جو اگر شعر اگر نہ شاعری نہ کریں تو ان کی جان پہ بن آئے، یعنی ان کے لیے شدید ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے، اگر تو یہ وہی پیمانہ لوگ بنائیں ہوتے گے اگر یہ پیمانہ بنائیں گے تو پھر تو وہ جو 90% جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی زیادہ جان پہ بان آتی ہے. ہیں۔ جی جی میں بلکہ وہ تو آپ پوری بات سن لیں دوسرے۔ جی یہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ اگر آپ پچھلی فرض کریں نا کہ 60 70 کی دہائی میں چلے جائیں، وہاں آپ چلے جائیں یا 1.5 صدی پہلے چلے جائیں، بات یہی کی جاتی تھی یار یہ اس میں پرانی لفظیات آ جاتی ہے۔ اچھا ایک بات یہ کہ ہمیں اپنا نقطۂ نظر جو بنانا چاہیے وہ ان 90% کی وجہ سے نہیں بنانا چاہیے، اس میں سے 10% پھر اس میں سے بھی جو لوگ ہوتے ہیں اپنے عہد کو اپنی صنف جس میں بھی وہ تب آزمائی کر رہے ہوتے ہیں، جو اس کے نمائندہ لوگ بنتے ہیں، تو وہ بہت کم لوگ رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کو صرف رکھ کے پیمانہ بنائیں گے تو پیمانے ٹھیک بنیں گے، لیکن جب آپ اتنا شور ہے، اور اب تو سوشل میڈیا کے بعد تو اس شور میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ یہ بالکل نوائز پولوشن کی حد تک چلا گیا ہے، تو اگر آپ ان کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے کہ یہ فلاں یہ جو پرانا پن ہے یا یہ بوست ہے یا اس طرح آ رہا ہے، تو یہ غلط رویہ ہوگا۔ دوسری بات کہ ہمارے ہاں کلاسیزم کی تعریف مجھے حیرت ہوتی ہے بعض اوقات، وہ کہ پرانے لفظیات کے استعمال، پرانے سیٹ آف فریزز یا پرانے کچھ موضوعات کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کلاسک چیز ہے، حالانکہ ایسا مطلب 20ویں صدی کا ایک ایسا شاعر اور نقاد جس نے میرے خیال میں دنیا میں سب سے زیادہ متاثر کیا ماڈرنسٹ موومنٹ کے ذریعے، اور اپنی نثری اور تنقیدی اور شعری تحریروں سے، اور اپنے خیالات اور نظریات شاعری کے بارے میں جو اس نے پیش کیے، وہ ٹی ایس ایلیٹ تھا۔ آپ اس کو تو سب تسلیم کرتے ہیں کہ وہ 20ویں صدی کا میرے خیال میں غالباً سب سے زیادہ انفلوئنشل ادیب تھا۔ بڑا سب سے تھا یا نہیں شاعر یا نقاد وہ ایک علیحدہ بحث ہے، بٹ ہی واز دا موسٹ انفلوئنشل۔ امریکہ سے شروع ہو جائیں آپ، افریقہ چلے جائیں، لاطینی امریکہ چلے جائیں، انڈیا، پاکستان، یہ سارا خطہ جو ہے، اس کے جو شاعری کے بارے میں یا تنقیدی رجحانات اور ملانات ہیں ان سے ایک پوری نسلیں متاثر ہوئی۔ تو بالکل وہ ٹھیک. اپنے بارے میں 3 فریز کہتا ہے، کہتا آئی ایم کلاسسٹ ان پوئٹری، میں پوئٹری میں کلاسسٹ ہوں، اور
रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, रॉयलिस्ट मतलब शाह प्रस्त हूँ, कुछ बुरी भी नहीं कहता, वो अपने आप को छुपाता ही नहीं बात सीधी, वो कहता आई एम रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। अब वो जी, पैदा अमेरिका में हुआ, वो प्रोटेस्टेंट जिसको जदीद या मॉडर्न समझा जाता है या, ईसाइयत, उसको छोड़ के वो एंग्लो कैथोलिक कहता है, अपने आप को जोड़ता है इंग्लैंड की जमीन के साथ, यानी एंग्लो कैथोलिसिज्म तो यहाँ पे है ना। और वो इसी वजह से आके इंग्लैंड में रहना रहा ज्यादा, मतलब वो, तो अगर वो अपने आप को क्लासिस्ट कहता है तो इट मींस के क्लासिस्ट की हमें तारीफ जो हमारे यहाँ उर्दू में जो अमूमन लोगों के जहन में आती है, पुरानापन, वो क्लासिज्म नहीं है मेरा ख्याल में। जो सर्दो गर्म जमाना चशीदा जो चीज, मतलब हाफिज ने जो लिखा था, हाफिज का दीवान आप सामने रख के बैठ जाएं, अभी आप खोल लें, उसके पहले शेर से शुरू करें और ईमानदारी से बताएं कि उसमें से कौन सी चीज पुरानी है, या आपको वो लगती है कि यार वो इस जमाने में वैलिड नहीं है, या उसकी तासीर में कमी आई है। आपको नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा ऐसी चीजें उसमें से निकलेंगी। वजह, क्योंकि क्लासिस्ट वो क्लासिक लिटरेचर में उसको कहता हूं जो उस जुबान या उस सिन्फ में वो वो एक खास किस्म का एक स्टैचर हासिल कर लेता है जो सबसे हाईएस्ट शुमार किया जाता है। मसलन अंग्रेजी में ये आम बोला जाता है कि यार वो जो तहरीर थी या वो किताब थी वो अपने जमाने में ही क्लासिक्स में शुमार होना शुरू हो गई। जी, जी, हमारे यहाँ भी यानी कहते ये हैं। एक शायर की या एक नावल निगार की या उसकी बहराज होती है कि अपनी जिंदगी में ही वो क्लासिक का हिस्सा बन जाए, उसको समझ आ जाए कि ये क्लासिक्स का हिस्सा है। तो ये कहना कि क्लासिकी जो है मौजूआत है वो कोई डिफरेंट है, मैं नहीं समझता कि इस तरह आप इस सवाल का, मुझे तो ये समझ नहीं आती। मसलन अब रुखे रोशन के आगे रख के शम्मा वो ये कहते हैं, उधर जाता है देखें या इधर परवाना, या इस तरह का कोई शेर है, गालबन दाग का है। तो क्या इस शेर की तासीर में कोई कमी है? इसके इबलाग में शायद कुछ जेड जनरेशन को थोड़ा सा समझ ना आए, लेकिन मैं क्लासिक उस चीज को समझता हूं जो उस जुबान में एक मुस्तकिल सूरत इख्तियार कर जाती है। जो शायरी उस जुबान की जिंदा रिवायत का मुस्तकिल हिस्सा बन जाए, मैं उसको क्लासिक समझता हूँ। और अगर आप इसको फिर टच कर जाएं, ये जो बिजली का तार अगर आप बतौर शायर छू लें, तो फिर तो आप, मेरे ख्याल में आप तो लकी होते हैं, आपको तो इससे भागना नहीं चाहिए। मैं अपने आप को बड़े फख्र से कहता हूँ कि मैं क्लासिक ही हूँ। हाँ, आपने ये बात की कि गजल जब लिखते हुए वो जो नज्म के शायर हैं वो गजल लिखते हुए तो ऐसे क्यों हो जाते हैं, तो वो हर हर शायर की एक कैपेसिटी होती है, जाहिर है कि असनाफ की अपने मिजाज होते हैं। जैसे आप पंजाबी, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं जो कि पंजाबी पटवारी में भी लिखता हूँ, पंजाबी में मेरी किताब भी छपी, उसमें मैंने नज्म लिखी, पंजाबी में नज्म भी लिखी, पाबंद भी और नसी नज्म भी लिखी। अब मुझे कई दोस्तों ने कहा यार आपकी नसी नज्म जो है वो बहुत ही ताज़ा, बहुत ही नई और अछूती है, और ऐसा कम लिखा गया, नहीं लिखा गया ऐसा। तो लेकिन जब आप पंजाबी वो पाबंद नज्म से मुराद के आप वो ब्लैंक जो आजाद नज्म लिखते हैं, तो उसमें फिर वही आप वापस चले जाते हैं, आज आखा वारिस शाह वो उस तरह की वो जो बैर है। तो इसकी वजह होती है, जाहिर है कि आप देखें कि अगर आपने सारा ही ताजा करेंगे ना, अगर आप ये तहिया करके बैठ जाएंगे भाई मैं कोई पुरानी चीज आन ही नहीं देनी, पुराना कोई स्ट्रक्चर, पुराना कोई पोएटिक टूल जो है वो मैंने अपनी चीज में नहीं आने देना, तो फिर आप इंतहाई बेरस और बेवकूफ से शायर लगना शुरू हो जाते हैं। वजह उसकी मिसाल मैं आपको एक देता हूँ, मैं जो कि मिसाल देता हूँ, दरख्त कितना बड़ा होता है, दरख्त बड़ा होता है, उसके आगे उसकी शाख और छोटी होती है, उस शाख पे खिलने वाला फूल सबसे छोटा होता है। तो ये क्लासिक जो होती है ना, या जो क्लासिकी स्ट्रक्चर्स होते हैं, या रिवायत रिवायत के जो उसके पीछे जुबान को खड़ा करने वाले होते हैं, वो बहुत मजबूत होते हैं, और उनके साथ जुड़े रहने ही में आफियत है। मैं ये नहीं, अगर आप ताजा करेंगे ना, अगर आप गजल लिखते हैं फर्ज कीजिए, और उसमें आपने कोई 5-10% अपना रूह असर को आप उसमें कामयाब हो गए, और आपने एक शेर इजहार ऐसा किया जिसमें तासीर भी है, यानी जिसमें कबूल भी है, मतलब वो जो जमालियाती तौर पे भी काबिल कबूल है, तो मेरे ख्याल में आप एक कामयाब शायर हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप 90% जनाब ये मैं इसको छोड़ दूंगा और मैं यही लिखूंगा कि मुर्गा अपनी चोंच में सूरज लिए खड़ा था, मैं राह में पड़ा था, या इस तरह का कोई भी, मैं आपको जदीद शायरी यहाँ बैठ के तो 10-15 मिनट में आपको पूरी किताब लिख के दे सकता हूँ।
تو وہ حقیقی طور پہ میں اس کو شاعری نہیں سمجھتا. تو یہ میرا خیال ہے کلاسیکسزم کے بارے میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے کہ وہ پرانا لکھا جا رہا ہے. اگر آپ ان شاعروں کو دیکھیں جو واقعی معنی رکھتے ہیں کچھ، وہ مطلب جن کو ہو میٹر ایکچولی. جی جی بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ مثلا آپ نے فرمایا داغ کی زبان ہے یا غالب کی زبان ہے. اپنے زمانے میں ان لوگوں نے تھوڑا سا یعنی پیچھے سے اپنے جو روایت تھی اس سے اگلے قدم پر گئے تھے. غالب کی زبان یا حافظ کی یہ زبان جاننا پڑتا ہے، یہ تو جائے گا. غالب کی زبان یا یہ تو حافظ کی. میں نے سوری، میں آپ کو سمجھ گیا سوال، معذرت آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اپنے زمانے میں اپنا نمائندہ شاعر ہوگا، وہ یہ کیے بغیر وہ ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ تازگی جو ہے، اگر آپ نے کلاسیکی مثلا میں چمن کا لفظ ہے، میں نے ایک زمانے تک نا میں نے بڑی احتیاطیں کی اس میں اپنے چمن کا لفظ استعمال نہیں کرتا تھا یا اس طرح کا جان کے اپنے اوپر یہ روک لگائی تھی. اینڈ آئی واز لائک ٹریننگ مائی سیلف ٹو بی اے پوئٹ. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک شاعر جو ایک آگاہ شاعر ہے اس کو پڑھنا پڑتا ہے. اس کو میرے خیال میں پڑھنا چاہیے، دنیا بھر کا لٹریچر پڑھنا چاہیے. کیونکہ جوہر ہونا اور بات ہے، اور اس کو پھر اس کی ٹریننگ کرنا ایک اور بات ہے. تو چمن کا جیسے لفظ ہے، اب چمن ظاہر ہے کہ ایک کلاسیک کا بڑا ہی کلاسیکی سا لفظ لگتا ہے. میں غزل میں نے اس کو ایسے استعمال کیا کئی جگہ کیا پھر بعد میں. تو میں آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں. وجہ ہماری ہجرت کی بس باد بہاری جانتی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی جی. وجہ ہماری ہجرت وجہ کی ہماری ہجرت کی بس باد باد بہاری بہاری. جانتی ہے. باد بہاری بھی ایک ترکیب ہے، پرانا سٹرکچر ہے. وجہ ہماری ہجرت کی بس باد بہاری جانتی ہے، پھول کچھ ایسے کھلے چمن میں ہم نے چمن کو چھوڑ دیا. تو یہ جو میرا ہجرت کا جو تجربہ تھا، تو یہ میں بنیادی طور پہ وہ بات کر رہا ہوں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس شعر میں تازگی نہیں ہے اب. لیکن اس میں جتنا وہ را مٹیریل استعمال ہوا ہے وہ سارا اس کی جڑیں جو ہیں وہ کلاسیکل اس میں ہیں. یعنی کس تو میں بنیاد یہ پر. سمجھتا ہوں کہ اچھا یہ جو آپ ہم تھوڑا سا سر ایک چھوٹا سا آپ فرمائیے نا مثلا اس شعر میں تازگی کس جگہ پر ہے وہ ذرا بتا دیں نا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ 19ویں صدی کا یا 18ویں صدی کا شعر نہیں ہے اور یہ 20ویں یا 21ویں صدی کا شعر ہے. نہیں، یہ ضروری، یہ توقع کرنا، یہ یہ تو ایک بیوقوفانہ یہ کہ غزل یا نظم کا کوئی مصرع نہیں ماتھے نہیں پہ وہ ٹیگ لگا آپ کے نے اس کے فرمایا نا اوپر کہ مارکر چمن لگا کے ہوگا کہ استعمال. میں 1945 کا ہوں. میں اب یہ دیکھیں نا، شب تاریخ کو بھی میں موج و گرداب چنین ہوئل کجا دو نند ہولے ماسو بکسارانے ساحلہ. یہ 500 سال پہلے کا شعر ہے. آپ اس پہ لکھا ہوا 500 سال کا، میں اس پہ 2025 آرام سے لکھ سکتا ہوں. یہ نہیں مراد ہے میری کلاسک سے. میں سوال کے طور پر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا اگر آپ چمن بھی استعمال کرتے ہیں، ہجرت استعمال کرتے ہیں، باد بہاری استعمال کرتے ہیں، اور چمن میں ایک پھول کھلا ہے جس نے آپ کو روک لیا ہے، اور یہ ایک شعر ہے. یعنی اس کا سٹرکچر اتنا ہے نا، یعنی آپ کی ذات کے سے الگ کر کے اس کو شعر کو دیکھا جائے جی تو جی. اس کے اندر کوئی نشانی ایسی ہونی چاہیے نا کہ پتہ چلے کہ یہ شعر اگلے زمانے. یہی تو میرا نقطہ نظر آپ سے الٹ ہے نا. میں اچھا نے اس کے کاؤنٹر آپ کو مثال دے دی کہ 500 سال پہلے کا شعر ہے، تو میں اس کو لا کے میں کہوں کہ یہ 2025 میں کسی نے لکھا ہے، تو دیر از اے نو وے آف اس میں سے دریافت کرنا شعر کے. وہ مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ سوال یا توقع غلط رکھتے ہیں نا، تو آپ کو جواب تو آپ کو لازماً غلط ملیں گے. وہ آپ شعر سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ شعر کے لگے کہ یہ 17ویں صدی کا. ہاں، اب اس میں آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں میں آج کے گزارش کرتا مسئلہ کوئی ہوں بیان ہوا. میں گزارش کرتا ہوں نا. جھکی چٹان پھسلتی گرفت جھولتا جسم، یا میں اب گرا کے گرا تنگو تار گھاٹی میں. جی. یہ شعر آپ کو 18ویں صدی میں نہیں ملے گا. نہیں، لیکن آپ نہیں کہہ سکتے کہ 18ویں صدی میں نہیں. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ میں گھاٹی کہہ بھی رہا ہوں تھی. نا آپ دیکھیں نا تھوڑا آپ نے بھی کچھ نہ کچھ پڑھا ہوا ہے، میں نے بھی پڑھا ہوا ہے. اس شعر کا سٹرکچر، اس میں بیان کی گئی کیفیت اور جو کچھ اس میں ہے، اس طرح سے اس زمانے میں سوچا نہیں جاتا تھا. امیجزم ہے نا میں یہ وہی کہہ رہا ہوں جی، میں وہی کہہ رہا ہوں. یہ ماڈرنسٹ انسانوں کے سوچنے کا ظاہر ہے کہ آپ حافظ کے ہاں جو امیجزم ہے، آپ اگر آپ ڈھونڈنا شروع کر دیں تو وہ آپ کو تو نہیں ملے گا نا اس طرح جیسے 20ویں صدی میں آیا. تو میں یہی تو ظاہر ہے گزارش کہ کر رہا
میں یہی گزارش کر رہا ہوں نا سر کہ شعر کے اندر کوئی نشانی موجود ہوتی ہے نا، جو اس کا زمانہ بھی آپ کو بتاتی ہے کہ یہ شعر فلاں زمانے کا ہے. دیکھیں نا، آپ لفظوں میں بھی آپ یعنی زمانہ ڈھونڈ لیتے ہیں. آپ گوگل پہ کوئی لفظ لکھیں تو وہ بتا دیتا ہے کہ یہ فلاں صدی میں شروع ہوا تھا استعمال ہونا، اور یہ عام سی بات ہے نا. اسی طرح شعروں کی بھی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مطلب میرا یہ نقطۂ نظر ہے شعر کے بارے میں، چاہے وہ غزل میں ہو یا نظم کا مصرع ہو. مثلا جیسے ایلیٹ ہے، وہ لکھتا ہے measured my life with coffee spoons. ٹھیک ہے. obviously 20ویں صدی سے پہلے، جدید شہری تہذیب سے پہلے کافی اس طرح تو شاید نہیں بلکہ کافی بھی دریافت جب ہوئی اس سے پہلے کافی، اس میں تو یہ شعر نہیں پتہ نہیں چلتا کہ جی شعر جی جو ہے. جی جی. دیکھیں وہ جو جس کا اظہار کر رہا ہے، کیا وہ اپنے عہد کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا نہیں جڑا ہوا؟ مطلب نہیں کسی نہ کسی انسانی مسئلے کو وہ شعر جمالیاتی یا تخلیقی سطح پہ وہ اس حد تک بیان کر رہا ہے کہ یو کین انجوائے اٹ اینڈ ڈونٹ بادر اباؤٹ کہ یار اس میں لفظیات کون سی ہے. اگر نہیں ایسا ہو جائے تو سر، میرے خیال دیکھیں نا، میں وہ شاعری اچھی آپ شاعری ہے. یو کین انجوائے کا مطلب ہے ہو کین انجوائے. دیکھیں نا، انجوائمنٹ صرف یہ تو نہیں ہے کہ جو کوئی بھی کر لے. یہ ابھی جو آپ نے فرمایا، جو جو پیمانہ بناتے ہیں کہ کون اس سے حظ اندوز ہوتا ہے. دیکھیں، ایک سمجھدار کاری جو ہے، کوئی بھی اسی ہو. کی بات کر رہے ہیں نا. ایک سمجھدار کاری کی بات کریں گے نا، جو آپ کو نہیں، دنیا روایت میں سے. دیکھیے نا، دنیا میں اگر آپ کو 5 پڑھنے والے بھی ہیں تو دیٹ ویلیڈیٹس یور رائٹنگ اب یہ ایکچولی. پیمانہ تو بالکل اور ہے نا. یہ تو بالکل اور پیمانہ ہے. اگر آپ کے لیکن پاس. لیکن اگر آپ کے پاس لاکھوں سننے والے ہیں تو وہ بھی زبردست ہے. نہیں، میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے پیمانہ بنایا وہ 90% ایسے لوگوں کا بنایا ہے جن کو مطلب ہے، آپ نے کہا کہ وہ شاعری کے لکھنے کے میدان سے باہر کے لوگ ہیں، اور کوئی بطور شاعر ان کا تعلق نہیں ہے، اور ان کے سننے والوں کی ایک دنیا ہے. تو میں اگر دیکھیں نا، اس کا مطلب ہے کہ قاری جو ہے، ٹھیک ہے، ان کا اپنا جہان ہوگا، لیکن ہم جس قاری کی بات کر رہے ہیں کہ جس کا سنا ہوا یا جس کا اپریشیٹ کیا ہوا، جس کا تحسین کیا ہوا میٹر کرتا ہے، اس کی بات کر رہے ہیں نا. تو میں تو وہ نہیں گزارش کر رہا ہوں. تھوڑا سا میرا خیال ہے ڈی ٹریک سے ہو رہے ہیں ہم. جی میں نے آپ کو جو درخت والی اور پھول والی مثال دی نا، تو میرے خیال میں یہ آپ کو یہی ہے. ہر شاعر میں سے کوئی کسی زبان کا کوئی شاعر نکال کے دیکھ لیں آپ، اس میں آپ کو جو ویلڈ جو اس کا کنٹریبیوشن ہوگا نا ٹورڈز پوئٹری، وہ کنٹریبیوشن یہ نہیں ہوگا کہ سارا ہی کنٹریبیوشن ہے. اب اقبال جیسا بڑا شاعر بھی ہے، اس کی ساری شاعری تھوڑی نہیں، کنٹریبیوشن وہ ہے. تو ٹھیک ہے، ساری نہیں ہے. میں صرف دیکھیں نا، ہم تو بات سمجھنے کی کوشش لیکن کر. وہ جن چیزوں پہ کھڑا ہوا ہے، میری عرض ظاہر سنیں. ہے کہ وہ بھی اقبال ضروری ہیں. اقبال آپ تک تو ان ٹھیک کو ہے. رد کیے بغیر وہ کنٹریبیوشن حاصل نہیں کر سکتے تھے. نہیں، مطلب اقبال تک. دودھ کو بلوئے بنا جو مکھن کا ایک پیڑا چلتا ہے، لیکن دہی جو ہوتا ہے وہ 5-10 کلو ہوتا ہے، اور اس میں یس سے یس. آدھا پاؤ مکھن نکلتا ہے. تو یہ مطلب سیدھی سادی مثالیں ہیں نا، یہ نہیں، جٹ وہ کی بھی کام مثالیں کی ہیں چیز ہے. بالکل. وہ جو دہی ہے یا جو لسی ہے، وہ بھی کام کی چیز ہوتی ہے. وہ کیسی وہ شاعری ہے؟ کام کی چیز کام ہوتی ہے. کی چیز ہے، اب ظاہر ہے وہ. کچھ لوگ مثلا میں آج کے کنٹمپریری شاعر کی مثال دے دیتا ہوں. مثلا میری ناچیز رائے میں ظفر اقبال جو ہے وہ 20ویں صدی کی غزل کا سب سے بڑا شاعر ہے. ٹو ٹھیک بی ہے. آنسٹ ود یو، ٹھیک ہے. اس کو کئی لوگ پتہ نہیں کس حوالے سے دیکھیں گے، بس دیکھتے رہے. لیکن وہ یعنی 20ویں صدی میں غزل کا سب سے بڑا شاعر جو ہے وہ ظفر اقبال ہے. اسپیشلی جو بعد از اقبال، ظاہر ہے کہ اقبال کو ہم اس میں شامل نہیں رکھتے 20ویں صدی کے شاعروں میں. کیوں؟ تو وہ غزل کا سب اب جو ظفر اقبال صاحب کا کچھ لوگ کہتے ہیں یار ان کے پاس اچھی شاعری، وہ بڑی شاعری بھی ہے، لیکن وہ جو ہے نا وہ ڈائلیوٹ بہت ہو جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر ظفر اقبال سے وہ چیز نکال دیں گے آپ، تو پھر آپ کو وہ جو کنٹریبیوشن ہے اس کا اردو شاعری میں، وہ بالکل مائنس ہو جائے گا. یہ یہ صحیح تو کہہ رہے ایک ہیں بے آپ. وقوفانہ سی توقع یہ ہے. جی جی، ایسے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ظاہر ہے وہ جو بہت سارا جو پریکٹس کا معاملہ ہے وہ بھی تو ہے نا، کہیں کہیں نہ کہیں آپ وہ کرتے ہیں. پریکٹس اور پریکٹس کے علاوہ آپ میر کو دیکھ لینا، دیکھیں، میر کے 8 اٹمپٹس ہوتی ہے بیت. نا علی ارمان صاحب، وہ اٹمپٹس ہوتی ہے وہ نا. ایک شاعر اٹمپٹس جو کرتا ہے، 2 کرتا ہے، 4 اچھا کرتا میں ہے. پریکٹیکل مثالیں زیادہ دیتا ہوں، ویژول مثالیں، تاکہ لوگوں کو آپ نے جہاز کا سفر کیا ہے، وہ جب ٹیک آف کرتا ہے تو وہ 5 گز کا فاصلہ میں کر جاتا ہے. لیکن جو اس کے لیے وہ ٹیکسی کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ 5 مائل چلتا رہتا ہے، اس کے بعد وہ جاتا ہے رن وے پہ، اور وہ دین اٹ ٹیکس آف. تو آپ شاعر جو ہوتا ہے نا، زبان ظاہر ہے کہ ایک کوئی یہ نہیں کہ شاعر پیدا ہوا 18 سال کی 16 سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا اس نے، اور اچانک جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ کایا کلپ کر دی شاعری کی.
ایسے نہیں ہوتا، یہ تدریجی ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ زبان کا بلکہ ایک دہائی کا بھی بعض اوقات ہوتا ہے، ایک ایج کا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایج رفتہ رفتہ نکلتی ہے اپنے اپنے اصل میں. میرے خیال میں جو پچھلے 30 40 سال کا زمانہ ہے نا غزل کا، خصوصاً 80 کے بعد، تو اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا. وہ میرے خیال میں ابھی 10 ایک سال اور لگیں گے اس کو کلیئرٹی کے ساتھ غزل کی حد تک سمجھنے میں، کہ اس میں اردو غزل نے کیا، کون سے شاعر پیدا کیے، کیا کنٹریبیوٹ کیا انہوں نے، اور غزل نے کیسے اپنے زمانے میں کنٹریبیوٹ کیا یا نہیں کیا. میرا ظاہر یہ ہے خیال ہے. تو ہم بعض اوقات جلد بازی میں، اور بعض اوقات نیم وہ علمی میں بھی جو ہے نا وہ کچھ ایسے انویلڈ سوال پوچھ جاتے ہیں، یا اس رخ پہ چل نکلتے ہیں طرز فکر کی کہ جس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوتا میرے خیال میں. نہیں ٹھیک ہے، ظاہر ہے یہ تو تاریخی ادب پہ اور باقی جو معاملات ہیں ان پہ ہے نا، وہ آگے چلے گی تو اس کے بارے میں فیصلے بھی ہوں گے. سوال بنیادی طور پر یہ تھا کہ یہ زمانے کے ساتھ ساتھ ہے، یعنی ہر دور میں یہ رہا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جسے آپ لگیج کہتے ہیں نا، کہ آپ ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں بہت کچھ ایسا جو جس کو شاید کچھ ہلکا کیا جا سکتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس دائرے میں چلے جائیں گے. دیکھیں نا، ایک کمفرٹ زون بھی ہے، مثلا جیسے آپ اس کو بھی دیکھیں نا، ایک کمفرٹ زون بھی ہے کہ جیسے ہی آپ اس میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ بنے بنائے اسٹرکچر، کچھ بنے بنائے تلازمے، کچھ چیزیں ایسی مل جاتی ہیں. وہ وہ آپ میں نے اپنے اس کا یہی آپ سے کہا کہ ایک جینون جو اپنے عہد کو اب بطور شاعر اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کے پاس اس کے علاوہ رستہ کوئی نہیں کہ کوئی نیا رستہ نکالے. میں اس میں آپ سے بالکل متفق ہوں. اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ وہ جو غزل میں فرض کریں کہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس وقت غزل کے 10,000 شاعر موجود ہیں انڈیا اور پاکستان میں، ٹھیک ہے جی. اب ان 10,000 شاعروں میں سے جو 9,900 ہیں، وہ غالباً وہ مطلب اس لیول کو بھی کراس نہیں کرتے کہ جہاں ان کا شعر بن جائے، چاہے وہ انتہائی کلاسیکی، انتہائی یبوست زدہ، انتہائی جارگن، یعنی گھسا پٹا شعر بن جائے، لیکن بالکل. شعر بن جائے. جی مثلا اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں یہ، لیکن یہ ضروری ہے، اس طرح کی شاعری ضروری ہے. وہ ایک عہد کے لیے وہ ایندھن کا کام کر رہی ہے. میرا نقطہ نظر اس میں یہ ہے کہ جیسے پکاسو کا زمانہ آیا نا مصوری میں، جب تو ایک جو ایبسٹریکٹ آرٹ کا بڑا چل نکلا وہ رواج یورپ میں، یہ ماڈرنزم موومنٹ کے بعد جو آرٹ کی جو 20ویں صدی میں، یہ بھی ایک کباہت اس میں آئی تھی کہ ہر آدمی آرٹسٹ بن گیا. ہر آدمی بس رنگ پھینکے تھوڑے سے ہاتھ سے ملا، اور اس کے بعد پیس آف آرٹ اس کو شروع وہ کیا کہ یہ تصویر ہے. اور جو اس میں سے مانی برآمد کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی ایک کلاس پیدا ہوگی ہاں، یار، ضرور یہ پیدا تو ہو. وہ دیکھیں گے، یہ تو یہ اس میں یہ موجود ہے. ہماری اردو نظم میں یہ ہے، اردو نظم کے بیشتر شاعر یہ ہے کہ وہ گنجل ڈالے ہوتے ہیں انہوں نے جان بوجھ کے، تو وہ بات شاید ڈی ٹریک ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد پھر ایک تحریک مصوری میں آئی کہ جب تک کوئی آدمی سکیچ یعنی انسانی فارم کو سکیچ نہیں کر سکتا تھا، یا ریئلٹی یا وہ جو کہتے ہیں نا لینڈسکیپ نہیں پینٹ کرتا تھا، اس کو پینٹر نہیں سمجھتے تھے. تو یہی غزل میں ہے کہ آپ جدید ٹھیک ہے، لیکن میں بعض اوقات مجھ سے جو لوگ چھوٹے کچھ 2 4 10 لوگ مجھ سے بھی پوچھنے آتے ہیں کہ جی غزل میں کیا، میں ان کو کہتا ہوں انتہائی روایتی غزل لکھ کے لاؤ. انتہائی روایتی مضمون میں، جس میں انتہائی سیلف پٹی ہو، اور وہ استادوں کے زمانے کے انتہائی جو تھرڈ ریٹ شاعر ہے نا، آپ کی پاؤں کے نیچے دل ہے ایک ذریعہ آپ کو زحمت ہوگی، اس طرح کا شعر. تو وہ وجہ کیا ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ جب تک آپ اس کو پریکٹس نہیں کر لیتے، آپ یو کی ناٹ کنٹریبیوٹ. میرا نقطہ نظر ہے کہ بیسٹ طریقہ جو شاعر خالد صاحب کہا کرتے تھے، خالد احمد، کے شاعروں کے 2 رستے ہوتے ہیں. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن بہرحال ان کی رائے یہ تھی کہ کچھ شاعر کلاسس سے ماڈرنزم کی طرف جاتے ہیں، یعنی کہ کلاسیکی انداز میں دوسرے آوازوں کے سائے میں اپنی شروع کرتے ہیں شعری سفر، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنا ایک رفتہ رفتہ اپنا نکالتے ہیں ایک رنگ سخن یا اپنا کنٹریبیوشن. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہی بالکل سارا کچھ توڑ دیتے ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ کلاسک کی طرف واپس جاتے ہیں ٹو ویلیڈیٹ دیم سیلف، مطلب اپنی پلیسمنٹ کے لیے. تو بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کسی حد تک آپ کے ہاں آپ کو دیکھیں اسی 2 کلاسوں میں آپ کو شاید نظر آئیں گے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اگر ایسے اگر اگر ان 2 کلاسوں میں نظر آتے ہیں تو آپ اس سے اتفاق کیوں نہیں کرتے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو دوسرا انہوں نے رویہ بتایا نا کہ بالکل آتے ہیں اور اچانک جدید وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک بہت زیادہ کوئی قابل ذکر بات ہے۔ شاید بنیادی طور پہ ہر چیز، ہر آرٹ میں، مصوری ہو، فلسفہ ہو، فلسفے میں بھی آپ سقراط سے افلاطون نکلتا ہے، افلاطون سے ارسطو، اسی کے خیال کے سائے میں آ کے شروع کرتا ہے اور اس کے بعد ایک اپنی نئی فلسفی ترتیب دیتا ہے۔ پورے فلسفے کی تاریخ میں یہ ہے، کوئی ایسا فلسفی پیدا ہی نہیں ہوا کہ جس نے کسی فلسفی کا سسٹم کو اڈاپٹ کر کے اس کے اندر کر کے اس کے بعد ایک اپنا نیا طرز خیال یا اپنا طرز فلسفہ پیدا نہ کیا ہو۔ یہی آرٹ میں ہوتا ہے کہ آرٹ میں جو موومنٹ چل رہی ہوتی ہے، آرٹ اس وقت تک، مصوری اس وقت تک جہاں تک پہنچی ہے، تو اس سارے سفر کو ابزارب کرنے کے بعد آدمی جو ہے، میرے خیال میں یہ بیٹر اور نیچرل وے ہے ٹو بی آنسٹ وتھ یو۔ ٹھیک ہے، اور تو اس کا مطلب ہوا جی، اس کا مطلب ہے کہ ختم ہم اس بات پہ کر سکتے ہیں، جو آپ کی بات کا خلاصہ ہے کہ یہ ہوگا، مطلب یہ ہوگا۔ ہاں، کہ اس کے بغیر جو ہے وہ غزل ہاں، نہیں لکھی جا وہ جو سکتی۔ کہتے ہیں نا کہ کہا کوہان کا ڈر ہے، کہا کوہان ہاں تو ہاں ہوگا، ہاں تو وہ یہ وہ بات ہے۔ اب اچھا، انگریزی میں آپ کو ایک مثال میں دے دیتا ہوں، یہاں پہ جو یہاں کے جو جدید شاعر ہیں، انگریز شاعر ہیں، میرا چونکہ بہت بیٹھنا اٹھنا ان سے زیادہ رہا بنسبت اردو شاعروں کے، اور میرے بہت اچھے شاعر جو جدید شاعر ہیں میرے دوست ہیں، تو بات یہاں عموماً یہ بات ہے، ہی ہیز فاؤنڈ ہز وائس، یہ ایک فریز استعمال کیا جاتا ہے انگریزی میں، مطلب شاعری شروع کرتا نا کوئی، تو یہاں پہلی بات ہے کہ ایک پرچے میں بھی اگر آپ کی ایک غزل سوری غزل کہہ رہا ہوں، نظم چھپ جائے تو اس کے بعد آپ اتھینٹک مانے جاتے ہیں، کہ کیونکہ پرچوں کا معیار اتنا زیادہ ہے کہ وہاں اس آلموسٹ امپاسبل ٹو کسی اچھے پرچے میں آپ شائع ہو جائیں اس وقت جب آپ مطلب دوسری آوازوں کے سائے میں ہی ہوتے ہیں۔ وہاں آپ جب چھپتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کے پر پرزے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کی انڈیویجویلٹی جو ہے جی وہ جی کسی حد تک وہ ایڈیٹر دیکھتا ہے، اینڈ دین دے پرنٹ یو۔ یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے شاعر کی کامیابی کا، مطلب شاعر اپنے آپ کو جب لوگ سمجھنا یہاں شروع کرتے ہیں تو یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی کتاب آتی ہے اور کوئی کرٹک بڑا جو ہے نا، یا کوئی بڑا ریویو جو ہے وہ آپ کے بارے میں لکھ دے کہ ہی ہیز فاؤنڈ ہز وائس، یعنی ہاں اس نے اپنی آواز دریافت کر لی ہے اتنے بڑے آوازوں کے جنگل میں۔ ہاں، تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات یہ آواز دریافت کرنا تو ہر اصیل شاعر کا فرض ہے، پہلا یہ فرض اولین ہے، اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسروں کو جھٹلا دینا، اس رخ کو جھٹلا دینا کہ جب وہ ان چیزوں کی تیاری کر رہا ہے، یا پوری اس صنف میں بعض اوقات وہ صنف میں ایک ایندھن کے طور پہ لکھا جا رہا ہے چیزوں کا، ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس بنیاد پہ آپ اس صنف کے پیچھے پڑ جائیں، یار یہ غزل ہی بسیدہ ہوگی ہے، یا ہاں یہ جو کلاسیکی اس میں اسٹرکچر ہے وہ اتنا ہے کہ جب آپ نسی نظم ہے۔ اب شاید آپ کو نہیں پتا، میں نے بہت چھپا کے رکھا، حالانکہ میرے جو قریبی دوست جانتے ہیں کہ میں 1990 سے نسی نظم، جب میری نسی نظموں کی کتاب آئے گی تو یہ ایک انتہائی حیرت کا لوگوں کو ہوگی کہ یار یہ آدمی تو اس کی ساری پہچان غزل میں ہے۔ جیسے میں نے پنجابی جب چھپی میری تو بہت لوگ حیران ہوئے۔ تو میرے خیال میں یہ صبر کا کام ہے اور یہ پوری زندگی کا کام ہے۔ شاعری جو ہے، شاعر جو اپنا ایک پوری لیگیسی بناتا ہے وہ پوری زندگی چاہیے اس کے لیے یہ نہیں کہ دو چار پرچوں میں چھپ گئے یا آپ نے دو چار مشاعرے اڑا دیے یا کسی نے آپ کے بارے میں اچھا کوئی ایک آدھ مضمون لکھ دیا تو آپ شاعر ہو گئے، یہ نہیں ہوتا۔ اور میرے خیال میں کہ نظم کے اوپر میں نے زیادہ اس لیے ٹائم لگایا کہ نظم میں اپنی آواز بنانے کے لیے ایک لمبا درکار تھا، اس میں ایک لمبی تپسیا میں نے اسی وقت یہ نوٹ کر لیا تھا کہ چاہیے ہوگی، ورنہ پھر وہی نظم لکھی جاتی ہے جو آج کل لکھی جا رہی ہے۔ ہاں۔ چلیں، بہت شکریہ، بہت اہم باتیں آپ نے کی اور بڑی دلچسپ بھی ہیں، اور خاص طور پہ جب نقطہ نظر کا اختلاف ہے اس پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو بہت اچھا، یعنی آپ کے پاس دلائل موجود ہیں اور آپ مثالوں کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ بہت اچھا لگا آپ بہت سے بہت بات کر کے، امید ہے کہ مجھے ہمارے بھی بہت دوستوں اچھا لگا یار، یہ بہت اچھا سلسلہ ہے، اور اللہ کرے کہ آپ سب لوگوں کے ساتھ کرتے رہیں اور ہم اس سے کچھ استفادہ کرتے رہیں۔ نہیں، یہ انشاءاللہ جاری رہے گا، آپ سے بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ میری جان، امید تھینک ہے یو کہ ویری مچ، ہمارے امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی۔ بہت محبت۔